اگلے مساہم کی حیثیت سے محمد اسلم گریڈوی متعلم عربی چہارم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ موصوف کی تقریر کا عنوان ہے عالم انسانیت پر قرآن کریم کے احسانات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، حضرات حکم صاحبان اور سامعین عظام، میں نے عالم انسانیت پر قرآن کریم کے احسانات کو موضوع سخن بنایا ہے کیونکہ ہم جس کائنات میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی کے لیل و نہار کو فروغ دے رہے ہیں، یہ پوری کائنات قرآن کریم کی مرہون منت ہے۔ دنیا کی یہ ساری رنگینیاں، شمس و قمر کی تابانیاں قرآن کریم کے طفیل اب تک قائم ہیں، ورنہ ایک وقت اس دنیا پر ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ دنیا ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ کسی محقق و اسکالر کا بیان نہیں ہے بلکہ خود خالق کائنات، مالک ارض و سماوات نے اس دور کو بیان کیا ہے۔ اس نے قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ تم جہنم کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ اور بچایا کیسے؟ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور آپ کے قلب مبارک پر اپنے مبارک کلام کو نازل فرما کر۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو بچا لیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی نعمت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں۔ اسی قرآن کے نزول کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت تفویض ہوا تھا۔ اسی قرآن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی گوشہ نشینی میں رکھا گیا تھا۔ دانشوران قوم، قرآن کریم ایک ایسے معاشرے میں نازل ہوا جو دینی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی اور تہذیبی و فکری زوال کا شکار تھا۔ تاریخ عالم کا سب سے خراب معاشرہ، نسل انسانی کی سب سے ناکارہ قوم اور دنیا فانی کی سب سے گھناؤنی زندگی کے درمیان قرآن نور و ہدایت کا سرچشمہ سعادت، منبع نجات، وسیلہ مغفرت اور بشارت جنت بن کر نازل ہوا۔ وہ عرب قوم جو ضلالت و جہالت اور شرک و کفر کے صحرا میں بھٹک رہی تھی، بیت اللہ جو خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، 360 باطل خداؤں کا مسکن بنا ہوا تھا، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اس نے ایوان باطل کے مکینوں کو توحید باری کی طرف دعوت دیا اور کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ہو سکتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کا عظیم احسان نسل انسانی پر یہ بھی ہے کہ اس نے قوموں اور خاندانوں میں بٹے لوگوں کو جو انسان ہو کر بھی دوسرے انسان کو حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ تمہاری اصل ایک ہے، تمہاری فطرت اور تمہارا عنصر مٹی ہے، لہذا نسلی تفوق، قومی برتری اور خاندانی تعصب ناقابل قبول ہے، بلکہ جو تم میں اپنے رب کا فرما بردار ہوگا
خالق کائنات کا اطاعت گزار ہوگا، وعند اللہ مقبول ہوگا۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو زبان رسالت سے بھی کہلوا دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبیض على اسود ولا لأسود على ابیض الا بالتقوی، کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہیں، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں احسانات ہیں، میں کن کن کو شمار کروں اور کن کن کو بیان کروں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، لیکن پھر بھی اتنا بتا دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ قوم جن کی گلیاں میخانوں سے آباد اور بازار قمار کے شور سے لرزتے تھے اور لوگ زندگی کو کھیل سمجھ کر برباد کر رہے تھے، تو قرآن نے جب خدائی ضابطہ سنایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو نہ صرف پیالے الٹ گئے بلکہ دلوں کی سیاہی بھی دھل گئی۔ وہ معاشرہ جو چوری اور ڈاکہ زنی کو اپنا مرغوب مشغلہ سمجھتا تھا، قرآن نے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کی ہیبت ناک تنبیہ کے ذریعے جرم کی اندھی راہوں سے موڑ کر تقوی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ وہ لوگ جس کے لیے زنا کوئی معیوب فعل نہ تھا، جو راتوں کو گناہوں کا بستر بچھا کر اپنی زندگی برباد کرتے تھے، قرآن نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کا حکم سنا کر نہ صرف گمراہی سے روکا بلکہ عزت و عفت کے تاج پہنا دیے۔ جس معاشرے میں عورت کی آواز نہ تھی، کوئی وقار نہ تھا، کوئی حق نہ تھا، قرآن نے جب للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا تو جرم کے دروازے ٹوٹ گئے، پہاڑ گر پڑے اور عورت کو پہلی بار باقاعدہ وراثت میں حق ملا۔ ہاں، قرآن کریم کا نسل انسانی پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے انسانیت کے مردہ تن میں ایمان و توحید کی روح پھونک دی۔ تو آئیے حضرات اس قرآن کے احکام تلے اپنے سروں کو جھکا کر ہم بھی دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔